ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے نہائی ایام میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کی شکر بجا لانے کے لیے آخری مہینے کے جمعۃ الوداع میں حاضری دینے کی توفیق بخشی۔ عزیزوں اور بزرگوں، یقیناً جس ساعت و گھڑی سے رمضان المبارک ہمارے سروں پر سائے فگن ہوا، ایک لخت اچانک ہر فرد مومن مسلمان کے اندر کافی کچھ احوال کی تبدیلی کا ظہور شروع ہو گیا۔ ہر کس بے کس، ہر مزاج اور ہر طبیعت پر اس کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ غافل لوگ غفلت سے بیدار ہو گئے اور ہوش و حواس کے کامل ارتقاء کی راہوں پر پھریریں لینے لگے۔ جو عقل سلیم کے کامل درجات پہ فائز تھے، وہ تقرب الی اللہ کی راہیں ان کے لیے ہموار ہونے لگی۔ عام اور خاص ہر دو بندگان خدا تقرب الی اللہ کی طرف مائل ہونے لگے، اور ہر ایک کے درجات عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے بلندی کی طرف راہیں ہموار حاصل کرنے لگی۔ رمضان شریف کیا ہم پر سائے فگن ہو گیا
کہ ہر ادنا اعلیٰ کی طرف عروج کرنے لگا، ترقی کرنے لگا، بے عمل عمل پیرا ہو گیا، اور عمل کرنے والا کثرت عمل کی طرف مائل ہو گیا، اور جو کثرت عمل کی طبیعت رکھتا تھا وہ احساس، وہ ادراک، وہ چاشنی، وہ حلاوت ایمانی کے تلذذات سے محظوظ ہونے لگا۔ اللہ رب العزت رمضان کے ذریعے ہمیں نمازوں کا پابند بنانا چاہتا ہے، نہ صرف نمازوں کا پابند بنانا چاہتا ہے کہ اعمال و عقائد کی تطہیر بھی کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص فلاح پا گیا، کامیابی کو حاصل کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا ماہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے کہ اس کے آنے سے نمازوں کی بھی پابندی شروع ہو گئی، اخلاق راسخہ، اخلاق حسنہ کا عروج ہوا، اور رذائل فطرتوں خصلتوں سے انسان دستبردار ہونے کے لیے تہیہ کرنے لگ گیا، کوشش میں جڑ گیا، توہن و کرہن ہر رذیل خصلت سے ایک کے بعد دیگر ایک اپنے آپ کو مبرہ و تیہ دست کرنے کی طرف سعی کرنے لگا، کوشش کرنے لگا۔ جس کی زبان لغویات سے بھری ہوئی ہوتی تھی وہ سکوت کی طرف آ گیا، جو گالی گلوچ فحش کلام کیا کرتا تھا وہ اجتناب کی طرف مائل ہو گیا، طبعی طور پہ یہ اثرات نمودار ہونے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان تزکیے کے لیے آیا، اور جس نے رمضان میں اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اس کامیابی کا اندازہ عام خرد اور عقل رکھنے والے نہیں کر سکتے۔ جو اس راہ میں گامزن ہوا ہے، چل پڑا ہے، اسی کو اس کا ادراک ہے۔ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، جس نے تزکیہ نفس کیا، وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کو یاد کرنے لگا، فصلی، اور نماز کو قائم کرنے والا بن گیا۔ دنیا کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی۔ دنیاوی جو طبیعت میں پڑھ کے جو ہم دنیا کی طلبگاری کی طرف ہماری سعی کوششیں ہوا کرتی تھی، اس سے دستبرداری کا تہیہ رمضان کے فیوزات و برکات سے ہمارے اپنے تئیں خود بخود ہمارے اندر وہ چیز آنے لگی، اور آخرت کی فکر بڑھ گئی، باقیات و صالحات کی طرف ہماری طبیعت مائل ہونے لگی۔ اور یہ جو باتیں ہیں، دنیا کی لوازمات سے دستبردار ہونا، عقبہ سے فکر مند ہونے کی جو طبیعت ہے، اس کا جو تذکرہ ہے، یہ صرف قرآن کے ذریعے، قرآن ہی کے اندر، قرآن یہ صحیفہ خدا کے اندر نہیں آیا، بلکہ یہ باتیں ساری کی ساری صحیفہ موسیٰ میں بھی ہے اور صحیفہ ابراہیم میں بھی ہے۔ یہ نئی باتیں نہیں ہیں کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ زندگی رب نے بندگی کے لیے دی ہے اور اچھے اعمال کی طبیعت و طینت بنانے کے لیے دی ہے۔ فطرتاً اچھے اعمال کو قبول کرنا بندے کے اندر نہیں ہے، مگر اس فطرت کے خلاف جا کر اس رب کو راضی کرنے کے لیے نام اعمال میں حسنات کے طلبگار بننا اور کوشش کرنا نیکیوں کی، یہ خاصہ بندگی ہے۔ یہ بندگی کا خاصہ ہے جو فطرت کے خلاف جا کے بندے کو حاصل کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کیا تشریف لائے کہ ہر کوئی نیک اعمال کی طرف جستجو میں لگ گیا،
ہر ادنا عمل جو رب کی رضا کا ہو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر کوئی نیکیوں کا خوگر، حسنات کا خیر خواہ بن کر ابھرنے لگا. جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ پنجگانہ نماز کا بھی پابند ہو گیا، قیام اللیل بھی کرنے لگا، تہجد کا بھی پابند ہو گیا، اور تسبیح و تحلیل اس کی زبان پہ نظر آ رہی ہے. اب اس پہ قائم رہنا ہے، اس پہ مداومت اختیار کرنا ہے. رمضان نے ہمارا تزکیہ کر دیا، ہمیں پاک بازی بندگی کا جو طرز ہے وہ ہم میں اجاگر کر دیا. ہماری تخلیق کا مشیت ربانی جو ہے اس سے آشکاری عطا کر دیا. کیونکہ رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر خالص ہماری عبادت کے لیے. تو ہم اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. اور عبادت خداوندی کا دائرہ صرف سجدہ ریزی کے ذریعے پورا نہیں ہوتا، معاملات سے، کردار سے، رابطوں سے، گفتگو سے، نسبتوں سے، مجلسوں سے، کلام سے، آنکھوں سے، سماعت سے، ہر طرق اور ہر ذریعے، ہر گوشے سے اس کا احاطہ محیط ہوتا ہے. بندگی کا احاطہ بڑا محیط ہے، گھرا ہوا ہے بندے کو. سماعت للہ ہو تو اس کا بھی اجر ہے، بصارت للہ ہو تو اس کا بھی اجر ہے، اگر آپ چلتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. جیسے اب آپ جہاں جہاں سے نماز کے لیے مسجد کو تشریف لا رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ جزا لکھ رہا ہے، اجر عطا فرما رہا ہے ہر قدم کے بدلے. یہاں تک کہ بندہ مومن دروازے باب الداخلہ مسجد تک آتا ہے اور ارادہ بدل جاتا ہے تو جتنا اجر اس کے منزل مقام سے اس باب مسجد تک آنے تک ہر قدم کے بدلے جو اجر لکھا گیا، اس کے نیت کے بدلنے سے وہ اجر میٹا بھی نہیں آتا، وہ اجر اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا. دیکھیے کیا معاملہ ہے. اب یہ تو عام دنوں کی بات تھی جو میں عرض کیا. یہ آقا دو جہاں شار اسلام رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا یہ عام دنوں کا معاملہ ہے جب ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں. اب تو رمضان ہے، عام دنوں میں ہر ختم کے بدلے ایک نیکی ہے، اور رمضان میں 70 سے 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ، پنکچوالٹی کے ساتھ کسی عمل میں صبر کرتے ہوئے استقامت حاصل کر لیتا ہے. جیسے نماز ہے، کوئی دعوت دے نہ دے، وقت پہ مسجد کو ہم آ رہے تھے، یہ رمضان کی برکت تھی، یہ رمضان کے سائے فگن ہونے کا ہم پہ احساس تھا. اس کے فیوز و برکات ہمارے اتنی ہمیں پابند کر دیے تھے. اب کسی کو چلو بھائی نماز کے لیے بولنے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑ رہی تھی، خود بخود ختم. وقت صلاۃ ہوا تو مسجد کی طرف پڑھ رہے تھے، اور کشاں ہم مسجد کی طرف آ رہے تھے. نہ صرف آ رہے جا رہے، آخری دہا کیا آیا کہ کئی لوگ معتکف بھی ہو گئے، مسجد میں مہمان رسول، مہمان خدا بھی ہو گئے، ضیوف اللہ بن گئے، ضیوف الرحمن بن گئے، اللہ کے مہمان بن گئے. کسی نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ بھئی آؤ اعتکاف بیٹھو. اپنے دل سے، اپنی خوشی سے، اپنی ارادت سے ضیوف الرحمن بن گئے. یہ سب رمضان کی برکتیں، رمضان کے فیوزات ہیں کہ جو نفس پاکیزگی کی طرف ہر چل کے آ رہا ہے، خود بخود آ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، اور بس صبر کیجئے. ایسے کام کے اندر کیا ہے، صبر کے بغیر کوئی کام میں مداومت ممکن نہیں. اب نماز کو آئے، کئی کاموں کو ترک کر کے، وہ ترک کرنے میں صبر ہوتا نہیں ہوتا، تو اس صبر کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے.
بغیر صبر کے کوئی امر، کوئی کام کے اندر استقامت پیدا نہیں ہوتی، صبر ہونا پڑتا ہے۔ صبر اساسی پہلو ہے بندگی کا، بغیر صبر کے کوئی کام بولیے نہیں ہوتا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت اچھا عمل اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو رمضان المبارک میں جس نے جو نیکی کی ہے، ہر نیکی کا بدلہ 70 سے 700 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا۔ طمانینت دی جا رہی ہے، تسکین دی جا رہی ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کو تشویش ہوتی۔ رمضان سے پہلے کوئی تسبیح و تحلیل نہیں کرتا تھا، بن گیا نماز کا پابند نہ تھا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، اب نیا صدقہ خیرات کرنے لگا ہے، نئی نماز کی مواظبت کرنے لگا ہے۔ تو اب جیسے جیسے رمضان رخصت ہونے کی طرف آ رہا ہے تو اس کو ایک ڈر ہونے لگتا ہے کہ کہیں پھر میرے معاملات بگڑ نہ جائے، میں جو بیرا روی میں تھا اس بیرا روی کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جن کے اندر آس و امید ٹوٹ رہی ہے، اللہ ساہس باندھ رہا ہے، ان کے اندر ایک استقامت کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، کہ بے شک صبر کے ساتھ تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنا انحصار کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکیوں کو حاصل کرنے والے، نیک کام کرنے والے، نیکیوں کے طلبگار بن گئے، محسنین بن گئے ہیں، ان کے کسی اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اور عام رمضان کے جو ایام گزرے اس میں عبادتیں تو ہوئی ہے، مگر رسول کی سنت، رسول کی ادا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل ایک عجیب منکسرانہ طبیعت کو ظاہر کرتی ہے کہ 20 دن رمضان کے جو گزرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کثرت سے کرتے تھے، مگر جب آخری عشرہ آتا تو اور عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے، بلکہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اور یہی طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنا ہے کہ اب بچے 5 دن ہیں، یہ 5 دن بھی غنیمت ہے کہ جس کے 25 دن بھی غفلت میں گئے ہیں اس کے لیے موقع ہے، ابھی ساہس اس کے اندر باندھی جا رہی ہے کہ مولا کو راضی کر لے بس۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، تسکین دے رہا ہے، واللہ یغفر الذنوب جمیعا، ارے وہی تو رب ہے جو تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو تزکیہ ہوتا ہے، یہ تزکیے کے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے وہبی اور ایک ہے کسبی اور ایک عطائی۔ وہبی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ کوئی خود بخود اپنے اندر پاکیزگی، بالیدگی، اخلاق حسنہ کا خوگر، عبادات، معاملات، ہر چیز کے اندر بالکل کھرا جو رب چاہتا ہے، جو اس کی رضا ہے، اس کا پابند پیدائشی ہوتا ہے، مادرزاد ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ وہبی، اللہ کا عطا کردہ تزکیہ، صاف شفافیت۔ جیسے بہت سارے بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آتا ہے کہ مادرزاد ولی ہے، کہ ماں کے پیٹ سے ولایت کو لے کے آئے، تزکیہ پورا رہا ان کے پاس، مزید برآں اگر کیے ہیں، محب و محبوب کا معاملہ ہے، اللہ چاہتا بھی تھا ان کو، اللہ کو چاہتے تھے اور مزید کیے ہیں۔ تو یہ تزکیہ کیا ہے بولیے؟ وہبی۔ اور ایک بہت سارے اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، جنہوں نے کسب کیا، عمل کیا، کوشش کی اور تزکیے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو گیا، ان کا تزکیہ فرما دیا، ان کو اپنے مقربین بندوں میں منتخب فرما لیا اور عام بندگان خدا سے نکال کر اپنے خاصانے خاص بندوں میں ان کو شامل فرما لیا، جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔
اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ والے بننا آسان نہیں ہے۔ ایک من جانب اللہ ہوتا، ایک بندہ خود کثرت نوافل کے ذریعے فرائض کی تو پابندی کرتا ہی کرتا، احکام خدا کی پابندی تو کرتا ہی کرتا، مزید برآں نوافل و صدقات و خیرات کے ذریعے تقرب اللہ چاہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، بصارت سماعت بن جاتا ہے، یعنی جو رب کی رضا ہے اس کے موافقت میں وہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایسے لوگ جو کسب کے ذریعے منزل مقصود پر پہنچے، جو اللہ کی وہابیت و عطائی کے ذریعے مقام پر پہنچ گئے، ویسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ بندوں کی تطہیر کرنے کا اختیار حاصل کر لیتے اللہ سے، اللہ عطا کر دیتا۔ اہل نظر کی نظر سے بھی تزکیہ ہوتا، یہ عطائی ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ عطائی ہے۔ جو بندے نے کوشش نہیں کی مگر دلوں میں آئی ہوئی کلساہٹ، فطرتوں میں آئی ہوئی بالکل پلیدگی کو ایک نظر میں، اللہ کا نیک بندہ جب نظر ڈالتا ہے کسی بندوں کی پلیدگی پر، ان کی دلوں کی کثافتوں پر، تو وہ شرح ہو کر تزکیہ ہو جاتا ہے، خود بخود دل روشن ہو جاتا ہے، اور پلیدگی گندگی سے وہ نکلنے کے لیے بے چین ہو کر اس کو ترک کر دیتا ہے۔ اہل نظر کی نظر سے، اہل اللہ کی رفاقت سے، اہل اللہ کی توجہ آنی سے، تو بات سمجھ آ گئی۔ ایک اللہ خود عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے بولیے؟ وہابی تزکیہ، وہابی تزکیہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ خود خاص اپنے بندوں کو، بس یہ بندے میرے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا، جسے چاہتا ہے اللہ منتخب کر لیتا۔ تو اللہ کے انتخاب سے، اللہ کی طرف سے عطا ہو کر اللہ کی اس کا تزکیہ ہونا، خالصۃ للہ وہ جینے لگ جاتا، جو مقصد بندگی ہے اس کا کامل ہوا تھا۔ اور ایک کسب سے محنت کرتا، دن رات تذکیر تانیث اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آتا ہے، بہت خوب ذکر کرتا اللہ کا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے، تذکرہ کرتے رہتا ہے، تکبیر و تحلیل کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ مقصود کو پا لیتا ہے۔ اور پھر ایک کوسا ہے بولے عطائی، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے اہل اللہ، ان کو اللہ خود ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی گندے فطرت رکھنے والے انسان کی طرف وہ نظر ڈالتے ہیں، وہ گندگی سے انہیں خود بیزار ہو کے اللہ کی طرف مائل ہوا تھا۔ نماز کا پابند نہیں ہے، اہل اللہ دیکھ لیا، نماز کی طرف شغف آیا تھا خود بخود۔ ہاں، صدقہ و خیرات، جیب میں پیسے بہت بھرے ہوئے ہیں مگر جیب سے نکال کے کسی کو دینے کی اس کے اندر طبیعت نہیں رہتی، نظر پڑ گئی، دینے کے لیے مائل ہوا تھا، عطا کرنے کی طرف مائل ہوا تھا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کا اختیار۔ اس لیے اللہ کے فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، لأنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر آر پار ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ کب ہماری تقدیر بدل کے رکھ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قدرت والا مالک، وہ خود عطا کرتا ہے، تو یہ اختیار بندوں میں بھی اللہ دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کی تطہیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حکایت میں آتا ہے، حضرت بہت بڑے بزرگ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک اللہ والے ہیں، یہ بھی اہل اللہ ہیں، اہل نظر ہیں۔ ان کے زمانے میں کیا ہوا، ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ آیا حضرت کی مجلس میں کہ دیکھو رے بھائی کیا تو بھی ہے معاملہ حضرت، آپ کا دور چل رہا ہے، آپ کے زمانے میں فلاں جگہ پہ پورے نوجوانوں کو بہت ابتری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، سب برباد ہو جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کچھ آپ کے متقدین مریدین جو تھے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے۔ حضرت بولے ایسا معاملہ ہے، اچھی بات ہے، کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ یہ اس کی اتنی رقم ہے، اتنا وقت کا اتنا پیسے لیتی، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک تھیلی لیے، کس لے کے پہنچ گئے، فجر کی نماز کے ساتھ شام میں اور ہی مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ اب جو بھی اس کا فدائی آ رہا دیکھ رہا، ارے حضرت بیٹھے ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے، بھاگ
اندر وقت گزر گیا کافی. انہیں بولی کیا بات ہے, میرے حسن میں کمی آ گئی یا کیا معاملہ ہے؟ کوئی بھی میرا فدائی نظر نہیں آ رہا, آج اب دستک نہیں ہوئی, اتنی تاخیر کبھی نہیں ہوئی, معاملہ کیا ہے دیکھو جا کے. اب ایسے لوگ بھی اس زمانے میں باندھی رکھتے تھے, آگے دروازہ کھولی, جو دے گی بھاگ کے کرے. وقت کے جو اتنے بڑے مشہور بزرگ ہیں وہ تمہارے دروازے کے سامنے مصلی سے بیٹھے ہوئے, اب کون آتا تمہارے پاس؟ باہر آئی, بولی کیا ہے, کیا تو بھی کام ہے تمہارے, جاؤ تمہارے مقام پہ, میرا کام, میرا دانا پانی کیوں بند کر رہی؟ تو بولے دانا پانی بند کرنے نہیں آیا, کیا ہے تیری قیمت بول. یہ قیمت ہے, لے تیری قیمت, اب تیرا وقت میرا ہے, تیرا وقت میرا ہے. اور حضرت بولے, اندر داخل ہوئے, دروازہ بند کر دیے. باہر پورا زمانہ پریشان, ہاں اتنے بڑے بزرگ بھی یہ راستے پہ آ گئے. ہاں ایسے معاملے میں اپن بہت تیز ہے اس زمانے کے پورے لوگ, ہے نا. اگر دکھ گیا کوئی تو فوری سوچ لیتے, پوچھتے کرتے بھی نہیں, نہ صرف سوچتے بلکہ پھیلا بھی دیتے اپن. وہی معاملہ حضرت کے ساتھ شروع ہو گیا. حضرت بولے جب وقت تیرا ہے, میں قیمت دے دیا, اب میری جو چاہے تجھے کرنا ہے, چل غسل کر لے. غسل کرنے کی آ گئی. بولے چل یہ مصلی لے, 2 رکعت میرے واسطے اللہ کے لیے نماز پڑھ لے, میرے خاطر اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے دیکھ معاملہ کچھ بھی نہیں, میں قیمت دے دیا ہوں, اب میں جو چاہوں گا تجھے کرنا ہے, تیرا سارا وقت فی الوقت میرا ہے. وہ فوری مصلی بچھائی, دگانے کی نیت کی, قیام میں ہو گئی. جیسا وہ سجدے میں گری, پیچھے حضرت بھی مصلی کھینچے اور فوری سجدے رکھ گئے. بولے مولا میرا کام تھا تیری بارگاہ میں لانا, میں لا دیا. اے دلوں کے پھیرنے والے مالک, اس کے دل کو اپنی طرف پھیر لے مولا. اگر تو نہ پھیرے گا تو باہر میری رسوائی ہے, اب تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے اختیار میں ہے, چاہے مجھے رسوا کر یا اس کو اپنا بنا لے. اور مورخین اس حکایت کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ ایسی کاملہ زاہدہ عابدہ بن گئی کہ پورا زمانہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ معاملہ کیا ہو گیا. یہ اہل اللہ کی نظر تھی, یہ عطائی معاملہ تھا. وہ چاہتے تھے اس کی بخشش کروانا, اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا اور اس پلیدگی سے باہر نکالنا. تو باعزید جیسے اہل اللہ ہمارے درمیان نظر نہیں آتے, یہ تلاش کرنے سے ملتے ہیں. ان کی کیفیت معدومیت میں ہوتی ہے. ہولیے بنا کے یہ لوگ نہیں رہتے, یہ لوگ عام لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کو اللہ جتنا نوازتا ہے وہ اتنے کیفیتوں سے بالکل منکسر ہو کر عام نگاہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شہرت میں آفت, معدومیت میں راحت. تو عزیز اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین اس رمضان کی رخصتی پر مولا ہم تیری بارگاہ میں 10 بدعائیں ہیں کہ مولا اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. مولا جو تزکیہ اس رمضان نے ہمیں کیا ہے مولا اس پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہمیں جو نماز کی پابندی و معاذبت کی طبیعت بن گئی ہے, طینت بن گئی ہے, اسے دوام عطا فرما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و اطاعت حبیبک یا رب العالمین. اے باری اللہ دلی تسکین و عطا فرما, وہ راحت عطا فرما, وہ سرور و بندگی عطا فرما جو تو نے تیرے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کو عطا فرمائی. اے باری اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے مالک, اے داتا, اے وہاب, اے دیان, اے منان, ہمیں مغفرت کا ذریعہ عطا فرما دے, پروانہ عطا فرما دے. مولا ہماری زندگیوں میں جو کیفیتیں بدلی ہیں مولا, تیرے طرف رجوع ہونے کا جو مرحلہ ہمارے اندر آیا ہے مولا, اس مرحلے پر ہمیں قائم و دائم فرما دے. اور مولا تا حیات, تا زیست حیات ہم تیرے پابند رہیں, تیری بندگی بجا لاتے رہیں, وہ قرین زندگی عطا فرما. مولا ہمارے اندر تو تطہیر و پاکیزگی آئی ہے مولا, اس کو 2 چند بڑھاتا جا مولا. اے وہاب تیرے خزانے میں کیا کمی ہے مالک, ہمیں ہمارے سوالوں کو پورا فرما دے. مولا ہمیں عمل میں مخلص بنا دے. مولا وہ اخلاص عطا فرما جو مخلصانہ طبیعت کے ساتھ تیری راہ میں ہم خرچ کر رہے تھے مولا, ایسے ہی ہماری محنت کی کمائی تیری راہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والا بنا دے. مولا اس عمل کے اندر
دوام عطا فرما، بار الہ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں نجات کا ذریعہ عطا فرما دے مولا، اتقا مقبول من رمضان میں ہمیں شامل فرما، مقبول من رمضان میں ہمیں شامل فرما، اتقاء من النار میں ہمیں شامل فرما مولا، جنت کا ہمیں مستحق بنا دے مولا، ہم طلب نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، مگر مولا تیرے حبیب نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تجھ سے 4 سوال کریں، تیری شہادت دیں لا الہ الا اللہ، ہم کثرت سے تحلیل کرتے آئے ہیں، تسبیح بیان کرتے آئے ہیں رمضان میں مولا، ہماری تسبیح و تحلیل کو قبول فرما مولا، تیرے حبیب نے فرمایا مغفرت طلب کرنا، ہم نے طلب کی ہے مولا، بس تو ہمیں استقامت عطا فرما دے اور ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، اور تیرے حبیب نے فرمایا جنت کا سوال کرنا، نسألک من الجنہ، ہم بارہا تیری بارگاہ میں کہتے گئے، جو سائل بن کے امام ہمارے پیشوا ہوتا ہم آمین کہتے گئے، اس کی آواز میں آواز ملاتے گئے مولا، ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں جنت کا مستحق قرار فرما دے مولا، ہمیں جہنم سے نجات طلب کرنے کا تیرے حبیب نے نصیحت فرمائی تھی، اور پورے رمضان ہم جہنم سے نجات طلب کرتے رہے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے مولا، تیرے حبیب کی اداؤں کو ہم نے سرایا ہے مولا ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما مولا، پروان نجات عطا فرما دے مولا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم تقبل منا الصلاة والصیام والقیام واحشرنا فی زمرۃ الخیر الانام، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے باری الہ ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔